میں صلح کروا بھی دے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 53ویں آیت کریمہ میں ہمارا پیارا پیارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ مسلمانوں کو مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے۔ یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا و آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غصیلا شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے۔ غصے والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ جا پڑیں۔ غصے کی سزا ملاحظہ کیجیے اور اپنے آپ کو عذاب دوزخ سے بچانے کی تجویز کیجیے۔ کون سا غصہ؟ تو سنیے، محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو غصہ آ جانا یہ کوئی گناہ نہیں کہ بندہ اس میں بے اختیار ہے، مگر غصہ اگر گناہ پر ٹھنڈا ہوا تو پھر اس پر پکڑ ہے، کیونکہ غصے میں زبان چلتی ہے اور الفاظ بے ترتیب ادا ہوتے ہیں، گالیاں نکل جاتی ہیں، دل آزار باتیں صادر ہوتی ہیں، بعض اوقات مارا ماری شروع ہو جاتی ہے، پھر مزید اس میں عیب اچھالے جاتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، بد القابی کا سلسلہ ہوتا ہے، برے ناموں سے پکارنا، شماتت کی جڑیں استوار ہوتی ہیں، یعنی اپنے مد مقابل کے نقصان میں راضی ہونا، جس سے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے اس کا اگر نقصان ہو گیا، کوئی چیز اس کی چوری ہو گئی یا اس کی دکان میں آگ لگ گئی یا وہ بیمار ہو گیا یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، تو شماتت کا مریض جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آفت دور ہو جائے اور شماتت کا مریض خود اس آفت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ رسالہ غصے کا علاج ملاحظہ فرما لیجیے۔ سلو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ظلم ظالمین اور ستم کافرین پر صبر فرماتے اور کس طرح غصے کو بھگاتے، اسے اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار
نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان کے بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا. وہ یہودی بغض و عناد کی بنیاد پر نالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاشانہ عظمت میں ڈالتا رہتا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہی رہتے. آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی، میرے پرنالے سے گرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا، پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں. اس نے کہا، آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا، آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں. کیونکہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان الفت نشان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سائیں بہنوں، دیکھا آپ نے نرمی کی کیسی برکتیں ہیں. نرمی سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. غصے کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. 3 طرح کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی. نمبر 1، قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے. نمبر 2، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو. نمبر 3، وہ 2 بھائی جو آپس میں ناراض ہیں، یعنی بلا مصلحت شرعی ناراض ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل